السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ کرونا کی تیسری لہر کا سلسلہ جاری ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آج روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو طبقات ہیں ان پر لاک ڈاؤن کے امپیکٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو معیشت کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں یا دیگر امور ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تعلیم کے سیکٹر کے حوالے سے کہ تعلیم کس طرح متاثر ہو رہی ہے، اسکولز کا سسٹم کس طرح سے اس حوالے سے افیکٹ ہوا ہے اور والدین کے کیا تاثرات ہیں، ٹیچر اس حوالے سے کیا رد عمل رکھتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے جو ملتان کے اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں ہم دیکھتے ہیں جو اسکولز قائم کیے گئے ہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ آج روز احتجاج بھی ہمیں دیکھے اسکولز مالکان کی جانب سے، ٹیچرز کی جانب سے کہ جو اسکولز کو چلانے کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو لاک ڈاؤن کے باعث فیسوں کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، والدین کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے، تو اس سارے معاملات کس طرح مینج ہوں گے، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہم اس وقت ایک اسکول میں پہنچے ہیں اور وہاں پر جو ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ان حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مالکان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اپنا اسکول کا سرکل کس طرح سے چلا رہے ہیں، جو اس حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو والدین کے مطالبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز ہیں، پابندی ہیں، ان پر کس طرح سے عمل درآمد کریں، تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین سے بھی جانیں گے اور اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے کہ وہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران کس طرح سے اپنے تعلیمی سرکل کو چلا رہے ہیں، والدین کی کتنی امیدیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کر چل سکیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سکولز کے حوالے سے، جو نجی سکولز اس حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں، ملتان کی بات کریں تو 3000 کے قریب جو پرائیویٹ سکولز ہیں ملتان میں موجود ہیں، اس کے علاوہ 1300 سرکاری سکولز موجود ہیں۔ تو ان سارے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن چلا ہے، 19 اپریل کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے سکولز اوپن کیے جائیں گے، لیکن صرف نہم و دہم کی کلاسز ہوں گی، جبکہ پہلی سے لے کر جو 8ویں تک کلاسز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی۔ اس سارے سلسلے میں جو اگلا مہینہ ہے وہ کس طرح سے چلے گا، پہلی دوسری ویو میں کس طرح سے ورکنگ ہوئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیچرز موجود ہیں، ہم ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا میڈم بتائیے گا، یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس اب 1 سال کا ہو گیا ہماری پوری قوم کو، اور آپ لوگ بھی اس سے یقیناً متاثر بھی ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو اب تک جو حالات رہے، پہلے تو ان حالات کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح سے سارا سرکل چل رہا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے ہی کرونا سٹارٹ ہوا تو بہت سارے جو فیملیز ہیں وہ بہت افیکٹو ہوئی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ اسکولز ٹیچرز ہیں، ٹیچرز حضرات جو ہمارے پاس یہاں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ٹائم پہ جب سیلری نہیں دے سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس فیسز سبمٹ نہیں کرواتے۔ اگر ہم انہیں کالز کرتے ہیں تو وہ یا تو نمبر بلیک لسٹ کر دیتے ہیں یا پھر وہ کال اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اٹھا بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کس چیز کی فیس دیں۔ ہمارے والدین سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں ان کا عجیب رد عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور ہم آپ کو کس چیز کے مطلب وہ پیسے فیس کس چیز کی پے کریں جب ہمارے بچے پڑھ ہی نہیں رہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جو ہمارے پاس ٹیچرز کام کر رہے ہیں، جو بہت ہی مشکل سے یہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مطلب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ یہاں آتے ہیں، مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کرونا کی یہ سچویشن سٹارٹ ہو گئی، ہم ٹیچرز کو جو ہے وہ فیس ان کی جو پے ہے وہ کمپلیٹلی طور پر نہیں دے سکتے۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر پہ ایک بات پہلے بھی تنقید آتی رہی ہے کہ وہاں پر جو ٹیچرز کام کرتے ہیں ان کو اتنی سیلریز نہیں دی جاتی۔ اب کرونا کے دنوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار احتجاج ہوئے، یہ کہا گیا کہ اب اسکولز کی جو ٹیچرز ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ ان کو جو سیلری پہلے ملتی تھی وہ بھی نہیں ملتی۔ اس طرح کے کتنے مسائل کا سامنا ہے؟ سر تقریباً بہت سارے مسائل ایسے ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے 1-2 اسکول بھی بند ہو چکے ہیں۔ تو سر کل کا بھی یہی ایشو تھا، ٹیچرز کو جب سیلری دی گئی تو 2 سے 3 ٹیچرز نے سر دوسرے کیمپس میں بھی اسکول جو ہے وہ اسکپ کر دیا، کیونکہ ہم انہیں پراپر ٹائم پہ جو ہم نے ایون کہ 80% سیلری کہی تھی وہ بھی ہم انہیں نہیں دے سکے، کیونکہ جب ہم کالس کرتے ہیں وہ ہمیں پے ہی نہیں کرتے، فیسز پے نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے بہت سے پرابلمس جو ہے نا، رینٹ ہو گیا، جیسے وہ آ کے ہم لوگوں کو بولتے ہیں بلڈنگ کے لیے کہ آپ لوگ رینٹ ہمیں پے کریں، ہمارے پاس فیسز یا کچھ بھی معاملات ہمارے کلیئر نہیں ہوتے تو ہم آگے پے نہیں کر سکتے۔ اب نام و دہم کی کلاسز کہا گیا کہ وہ 19 اپریل سے وہ ہوں گی، تو ایک سکول جس میں 8 سے 10 ٹیچر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سکول کا دیگر کلاسز بھی ہوں گی، اب 2 کلاسز کے لیے جب سکول اوپن ہوگا تو کس طرح مینیج کرنے کا ارادہ ہے، کس طرح سے مینیج ہوگا، اور اس جو سلسلہ چاہے وہ مہینہ چلتا ہے 15 دن چلتا ہے تو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا آپ کو؟ سر مسائل تو آپ کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ جب اسکول بند ہوگا، سپوز اگر ایک بلڈنگ میں تقریباً 13 to 15 اسٹوڈنٹس ہوں 9th کلاس کے اور 10th کلاس ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں، تو ہم ان
जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग, हर टीचर के लिए हम एक टीचर हायर करते हैं तो अलग अलग हम उन्हें कैसे पे करें। आप खुद बताएं, क्योंकि 2000 मैक्सिमम फ़ीस होती है और उस फीस में हम मतलब 4 से 5 टीचर्स हो जाते हैं, स्कूल के हेड हो गए हैं और बिल्डिंग का रेंट हो गया है, इसके अलावा और भी स्कूल के बहुत से अखराजात होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मैनेज हम कर पाएँ। लगता नहीं है कि ये मैनेज हो सकेगा जिस तरह के मसाइल का सामने है। और भी हमारे साथ टीचर मौजूद हैं। अच्छा, एक टीचर की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। एक तो बच्चों की तरबियत उसके ज़िम्मे होती है, उसके साथ साथ उसके जो नतायज, उसके अलावा जो उसकी तैयारी करानी है, उसको सब्जेक्ट के हवाले से तैयार करना है। अब टीचर की सिचुएशन ये है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस सारी सिचुएशन में, इस सारे मसाइल में किस तरह से एक टीचर काम कर रहा है? सबसे पहले तो ये है कि एक मेंटली जो डिस्टर्बेंस वो पैदा होगी है, चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट में। अब एक स्टूडेंट स्कूल आ नहीं रहा, टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको पेमेंट पूरी मिल नहीं रही। और जैसे हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे मोस्टली यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे वो खुद भी एक स्टूडेंट है, जैसे मैं हूँ, मैं खुद एमफिल भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब ऐसे ही अब मेरी यूनिवर्सिटी वाले फीस तो मुझे नहीं छोड़ रहे, वो तो मेरी फीस ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ से ही मैनेज कर रहा है अपने पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम सा बना हुआ है ना। तो अब फीसें यहाँ से बच्चे नहीं दे रहे, हेड्स का भी कोई कसूर नहीं है, तो स्कूल के मैनेजमेंट भी बहुत परेशान है, ज़ाहिर सी बात है हमें भी पेज नहीं मिल रही। तो आप समझते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिस तरह हमारे गलियों में स्कूल्स हैं, दीगर हर जगह स्कूल्स हैं, ये एक रोज़गार के हवाले से भी काफ़ी अहम ज़रिया है हमारे लोगों का। तो इस सारे सर्कल में अगर इस तरह चल रहा है, हुकूमत से आप लोगों का क्या मुतालबा होगा? सर हुकूमत से हमारे से ये हमारा ये मुतालबा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, क्योंकि अब ये देखें जैसे उन्होंने रोकथाम वगैरह की हुई है, नो डाउट ठीक है, स्कूल्स बंद हैं। अब ये तो नहीं देख रहे कि अब सिंपल अगर उन्होंने जैसे बाजार वगैरह ओपन किए हुए हैं, आप देखें बाहर आपको बच्चे बाजार में नजर आएंगे, तो ये जो कोरोना के जो एसओपीज हैं सिर्फ स्कूल की हद तक ही क्यों हैं, बाहर भी करें। एसओपीज होने चाहिए, लेकिन इस तरह आप कह रहे हैं कि बंद नहीं करना चाहिए प्रॉपर। जैसे इन्होंने बिल्कुल शटल डाउन किया हुआ है, कोई बच्चे आ ही नहीं रहे, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के दीगर लोग भी होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी। जिस तरह मुल्तान में सैकड़ों स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनका क्या रद्द अमल है, उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह से गुजर रहे हैं, फीमेल टीचर्स की क्या सूरत हाल है, मेल टीचर्स की क्या सूरत हाल है, उनका क्या सर्कल चल रहा है? सर ओवरऑल सिस्टम ही ऐसा है, मतलब एक बंदा अगर किसी जैसे पहली जो फर्स्ट इसकी वेव आई थी कोरोना की, बड़ी मुश्किल से ही लोग बाद में स्टेबल होना शुरू हुए थे, कुछ हालात बेहतर हुए थे 1 और 2 मंथ। फिर अब दोबारा जो थर्ड वेव आई है, इसमें फिर वही अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। किसी के हालात बड़ी मुश्किल से स्टेबल हो रहे थे, लेकिन फिर वही हालात हैं, फिर सब कुछ बंद हुआ है, तो मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, कई सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ के नहीं है, मुल्तान के, आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे रह से उनके बात है, उनका खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, तो इवन तो उनके दूसरे अखराजात भी हैं। तो एक साल पहले तो ये सिचुएशन होती होगी कि टीचर या आपको जो स्कूल की मालकान होते होंगे, वो कहते होंगे कि आपने रिज़ल्ट क्या देना है, आपने बच्चों को तालीम किस तरह देनी है। तो आजकल उनकी तरफ से क्या कहा जाता है कि आपको तनख्वाह लेट मिलेगी? जाहिर सी बात है, जब बच्चे आ नहीं रहे, अब मुश्किल से, फॉर एग्जांपल जैसे 1-2 मंथ के लिए स्कूल ओपन किए थे, बच्चों को बड़े मुश्किल से एक रनवे पे लाए थे, उनका एक टेम्पो बना था, पढ़ रहे थे अच्छे से, फिर एकदम से स्कूल बंद। अब बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको इतना तो नहीं पता कि घर जाके प्रॉपर पढ़ें, तो जब वो वापस आएंगे फिर उनको कुछ नहीं आता होगा। टीचर्स के लिए मसला दोबारा से गो थ्रू कराना, कोर्स रिवाइज कराना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। फिर ऐसे ये वो मसाइल हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, और इस हवाले से आपने जाना कि किस तरह से जो टीचर कम्युनिटी है, जो स्कूल चला रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको किस तरह मसाइल का सामने है। और भी हमारे साथ टीचर मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह आपके दीगर कोलीग्स ने हमें बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है, तो सजेस्ट क्या करेंगे हुकूमत को कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको इस सिलसिले से, क्योंकि कोरोना की लहर तो चल रही है, इस तरह के हालात का तो सामना है, तो किस तरह से आगे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर, इसका एक ही हल है कि कम से कम 1 वीक में 3 डेज़ तो स्कूल्स ओपन होने की परमिशन मिलनी चाहिए। इससे ये है कि अब बिल्डिंग के जो मालकान होते हैं, आपको पता है, वो भी आकर बहुत सख्ती करते हैं हमारे सामने, हमारे डायरेक्टर्स को सख्ती से पेश आते हैं, ऑब्वियसली उन्हें भी चाहिए। और जब हमारी पेस की बात आती है तो हम उनको जो है वो नहीं कर सकते कि हमें चाहिए, बिकॉज हम खुद सारा मामला देख रहे होते हैं। वो तो आपके जो मालकान है स्कूल से, उनके हालात तो हैं। एक टीचर जो कि अपने घर से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, लाजमी बात है वो रक्शे का किराया भी पे करता है, अपने घर की कुछ ना कुछ आमदन में भी वो हिस्सेदार बनता है इतनी तालीम के बाद, उनके क्या हालात हैं? सर उनके ऑब्वियसली बहुत बुरे हालात हैं। जो एक इंसान अपना एक सर्कल बना लेता है कि अच्छा इसके मुताबिक हमने चलना है, अब उसका वो जो डिस्टर्ब हो जाता है, ऑब्वियसली जब हम उन्हें नहीं मिलेगी, वो आगे उनका एक सर्कल कंप्लीट ही डिस्टर्ब हो जाता है। इससे तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों की स्टडी भी, उसके अलावा जो है टीचर्स का तो कम्प्लीटली डिस्टर्ब। ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को कन्वे करें ऑनलाइन के थ्रू, तो ऑनलाइन के थ्रू जो आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उनमें इतनी इस्तेदाद है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें? क्योंकि हमने देखा कि वालिदैन उतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मोबाइल के अखराजात, नेट के अखराजात वो उनको लगवा के दे सकें। ऑब्वियसली सर,
ہمارے یہاں کا ایریا بھی کچھ ایسا ہے کہ بیکورڈ ایریا، ان کے ہاں نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو ان کی کلاسز ضرورت سے زیادہ ڈسٹرب، کافی بچے آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے، اس سے بچوں کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہی ہو رہی ہے. آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے. آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی جو سکولز کا ہمارا سسٹم ہے اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز افورڈ کر سکیں اور سارے سیٹ اپ کو لے کر چل سکیں. یہ وہ حالات ہیں جو کہ اس وقت اسکول فیس کر رہے ہیں. یقیناً اس میں حکومت کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف فراہم کرنا ہوگا, تبھی اس سارے سرکل کو چلایا جا سکتا ہے, تبھی ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, والدین سے بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اونرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے وہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے, ہم نے آپ کو ٹیچرز کے جو مطالبات تھے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیچر جس طرح کلاسز لیتے ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے وہ بات سنی. اب ہم والدین سے بات کریں گے کہ والدین اس وقت اپنے بچوں سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اور تعلیم کے حوالے سے جو فیسیں ہیں وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں. ایک والد کی حیثیت سے یا ایک والدہ کی حیثیت سے ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لاک ڈاؤن کے دنوں میں آمدن کتنی ہے, فیسیں کتنی ہیں, گھر کے اخراجات کتنے ہیں اور کس طرح سے مینیج ہو رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر والدین کا موقف لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ طلباء سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس نئے سلسلے میں جو کہ لاک ڈاؤن کی شکل میں موجود ہے, آن لائن کلاسز کس طرح لیتے ہیں اور کس طرح سے ان کی تیاری ہو رہی ہے, اور کس طرح سے وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. ہم ان سے بھی ذرا جانیں گے. پہلے ہمارے ساتھ والدین موجود ہیں, ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ سارا سرکل چلا رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا, والدین اکثر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ کلاسز ہو نہیں رہی, اسکولز والے فیسیں مانگ رہے ہیں, تو اس سارے حالات میں کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سکولز ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے. لاک ڈاؤن اس کا جو ہے نا کوئی حل نہیں ہے. یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ گھروں میں رہتے نہیں ہیں, گلی محلوں میں چلے جاتے ہیں کھیلنے. تو باقی آن لائن جو سسٹم ہے, والدین کی ذمہ داری ہے نا وہ کنٹرول کریں. اگر حکومت نے کہا ہے کہ ان کو اگر اسکول نہیں بھیجنا تو والدین کی تو ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے اس میں رکھیں. سر اب یہ بتائیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ تو باہر ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. جو مدر ہے وہ گھر میں کام کر رہی ہے, چلو اس نے کچن کا کام کرنا ہے. بچے جو ہے وہ نہیں سنتے, وہ کوئی نہ کوئی جو ہے بہانہ بنا کے وہ نکل جاتے ہیں گھر سے باہر. تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو یہ ہے کہ اب اسکول انہوں نے بند کر دیے ہیں. اسکول کا جو ہے نا کوئی حل نہیں ہے اپنا, یہ لاک ڈاؤن جس کا کوئی حل نہیں ہے. تو بچوں کو جو ہے اپنا اسکول بلانا چاہیے. یہ ہے کہ ایس او پیز پہ جو ہے نا اپنا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, ان کو سخت کرنے چاہیے اس کے جو ہے نا. تو بچے جو آتے ہیں اسکول میں ان کو جو ہے ایس او پیز کے بارے میں بتائیں. ہاں یہ ہے کہ 2 سیکشن بنا دیں, مارننگ میں بلا لیں بچوں کو. مطلب اگر کوئی 100 کی تعداد ہے ایک اسکول کی تو آدھے بچوں کو آپ صبح بلا لیں, آدھے کو جو ہے آپ شام کو بلا لیں. تو آمدن کا کیا, آپ کس طرح سے فیسیں پے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر والدین کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں, وسائل کم ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کے باعث, تو ہم فیسیں کس طرح, تو آپ کی کس طرح چل رہے ہیں, کس طرح کی شکایات آپ جو والدین مل بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں؟ بس جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اسکول میں جو ہے نا کرونا وائرس آ جاتا ہے, اور پبلک پلیس میں جو آپ جائیں تو وہاں پہ ہر بندہ ہی ہر طرح کا پھر رہا ہے. وہاں پہ تو کوئی یعنی کہ اس طرح کا وہ نہیں ہے, کوئی عمل درآمد نہیں ہے. والدین کا یہی کہنا ہے کہ اسکولس کو اوپن کیے جائے. کہ والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا آپ بتائیے گا, ہم بات کرتے ہیں والدین, ہمارے بھی والدین کافی زیادہ فوکس ہے تعلیم کے حوالے سے. اب جو جنریشن آ رہی ہے, والدین اس بات پہ کتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کا کیا مستقبل بنے گا. اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, آئے روز لاک ڈاؤن لگتا ہے, تو کس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کے گھروں میں تربیت کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کی جو تربیت ہے نا یہ 2 وے ٹریفک کی طرح ہوتی ہے, جس میں والدین اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو بھی سائیڈ لائن پر کر دیں تو بچے کی تربیت جو ہے اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بچہ گھر میں رہ کر اس طریقے سے گرو کر سکے, اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ گرومنگ ہو سکے جس طرح ایک ادارے میں ہوتی ہے. آن لائن کلاسز میں سمجھتی ہوں کہ ایک نہایت ہی فلاپ ڈرامہ ہے, کیونکہ جو ماں ہوتی ہے اس کے اوپر گھر کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ 5 گھنٹے گزارے, کیونکہ جب بچے کے ساتھ ماں نہیں بیٹھی ہوگی تو الٹیمیٹلی بچہ جو ہے وہ نیگیٹو یوز کرے گا نیٹ کا.
آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ نیٹ پر کیا کچھ اویلیبل نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے بچے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں, کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو ویسے ہی ہم پیرنٹس نے بہت زیادہ ان کا لمیٹڈ کر دیا ہے. گراؤنڈس بند ہیں, کھیلوں کی سرگرمیاں بند ہیں, گھر میں اگر آن لائن یوز کریں تو اس پہ کوئی زیادہ لمیٹیشن نہیں ہے, تو اس حوالے سے میں پھر ظاہر ہے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. تو جب اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز مکمل بند ہیں تو لازمی طور پر وہ انڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. میری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدارا اپنی اس نسل پر تھوڑا رحم کھائیے اور اسکولوں کو اوپن کر دیجئے, کیونکہ بچے اسکول بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو جائیں, لیکن یہ بہت بڑی ایک خطرناک حقیقت سمجھ لیں یا اس کو فیکٹ سمجھ لیں کہ آپ مارکیٹس پلیس پر جائیں تو وہاں پر بچوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے. ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے اسٹیپ لینے چاہیے, والدین کو فیسوں کے حوالے سے ریلیف ملنا چاہیے, ٹیچر کو اس حوالے سے اسکول چلانے کے حوالے سے ریلیف ملنا چاہیے. اس حوالے سے اگر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ مزید رہتا ہے تو یقیناً جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, جو سرکل چل رہا ہے, وہ بری طرح متاثر ہوگا, کیونکہ کئی اسکول اس حوالے سے بند ہو چکے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا, ایک والد کی حیثیت سے جس طرح ہم نے دیگر والدین سے بات کی تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے اسکول کا ہونا لازمی ہے, آپ کس طرح گلا دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم بھائی جان. سب سے پہلے تو میں اس لاک ڈاؤن میں خاص طور پہ بچوں کے اسکول کے معاملے میں بات کروں گا. تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے تو صاف بات ہے گھر میں رہیں گے. ہم تو اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں, تو گھر میں والدین ہوتی ہیں, والدہ نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, تو صاف بات ہے بچے ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. بچے گھر میں نہیں ٹکتے, نہیں رہتے. اگر باقی ہے آن لائن پڑھانے والا سلسلہ تو اس سلسلے میں میرا نہیں خیال کہ بچے اگر ہم ان کو موبائل دیں, پہلے تو ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچے کو ہم اگر موبائل دیں تو وہ موبائل کو مطلب دوسرے صحیح طرح یوز کر سکے. ہاں صحیح طرح یوز کر سکے. دوسرا موبائل میں صاف بات ہے سسٹم آپ کے سامنے ہے, تو اس حساب سے بچے آن لائن. فیسوں کے کیا حالات ہیں, پیسے کس طرح, کتنی فیس لے رہے ہیں اسکول؟ فیسیں تو کمال, آپ دیکھیں ان کا بھی کوئی قصور نہیں اسکول والوں کا, کیونکہ بلڈنگ کے کرائے وغیرہ ہوتے ہیں. تو فیسوں کے حساب میں مجھے تقریباً 10 فون آ چکے ہیں کہ آپ فیس جمع کرائیں. آپ کے بچے, کتنی فیس ہے بچے کی؟ میرے بچے کی تقریباً 1200 روپے فیس ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کل وہ کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تعلیم کا شوق کتنا باقی, سنائیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ سر میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. مبارک ہو, آپ کے تو اسکول کھلنے والے ہیں 19 کو. جی سر, ہم حکومت کے مشہور ہیں کہ جو انہوں نے اسکول کھول دیے 9th 10th کے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے بھی اسکول کھول دیے جائیں, تاکہ وہ جو اپنا وقت مطلب گولیوں کھیلنے میں یا پتنگ بازی میں ضائع کرتے ہیں وہ نہ کیا جائے, وہ بھی اپنے اسکولوں میں آ کے پڑھیں. آپ یہ ذرا بتائیں, جب آپ پہلے اسکول میں تھے اور 1 سال چھٹیاں رہی, ہم دیکھتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسکول بند ہو گیا. تو اسکول میں اور جو گھر کی لائف ہے, کیا فرق دیکھا آپ نے؟ اسکول میں کس طرح انجوائے کرتے تھے اور گھر میں کس طرح ٹائم گزارتے ہیں؟ سر گھر میں ٹائم نہیں گزارا جا سکتا, کیونکہ اسکول ہے, ہمارے یہاں پہ دوست بھی ہیں, پڑھتے بھی, اسٹڈی بھی کرتے تھے, موج مستی بھی کرتے تھے. یہاں ہمیں زیادہ انجوائمنٹ ہوتی تھی, پڑھائی بھی ہو جاتی تھی. ہم لوگ پڑھائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یہاں پہ. پڑھائی کو توجہ دیتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے اسکول اوپن ہونے چاہیے. اچھے اسٹوڈنٹس لگ رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان ہیں اس بات پہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا, آپ کے بھی اسکول 19 کو اوپن ہو رہے ہیں, تو سنائیں تعلیم آپ کس طرح سے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آن لائن کلاس کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں, ہمارے گھر میں تو فادر کے پاس صرف ایک موبائل ہے, وہ کام پہ چلے جاتے ہیں, اس لیے میں آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا. اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اسکول کھولے جائیں. تو آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے, پھر کورس وغیرہ جو سبجیکٹ ہے وہ سمجھ تو نہیں آتی ہوگی پھر؟ نہیں, سمجھ نہیں آتی, اس لیے ہم گھر میں خود ہی اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اچھا بیٹا, آپ بتائیے کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ گریڈ 7 میں. اچھا 7 میں پڑھتی ہیں, تو اسکول آپ کو تو بند ہے, پھر کس طرح سے تعلیم, کس طرح سے آپ گھر میں اسٹڈی کرتی ہیں؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, آن لائن کلاسز کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو پھر جو آپ پہلے اسکول میں آتی تھی, اب تو اسکول کافی دنوں سے بند ہے اور ابھی اور بند رہے گا, تو اسکول کو مس کرتی ہیں آپ؟ جی. تو جو آپ کے ساتھ دوستیں تھیں, جو آپ کی فرینڈس تھی, جو آپ کی ٹیچر تھے, ان سے کبھی بات ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں اسکول کھول دیے جائیں.
وہ بھی کہتے ہیں اسکول کھول دیے جائیں. جو ٹیچرز ہیں اس حوالے سے آپ نے یہ موقف جانا. آپ بتائیے گا, والدین کہہ رہے ہیں کہ فیس ادا نہیں کی جا رہی, بار بار اسکول فونس کال آ رہی ہیں کہ بچے کا نام نکال دیں گے, بچے کا نام خارج کر دیں گے, کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے جی ہمارے نہیں سب بچوں کا مستقبل کا ایشو ہے. تمام یہ پورے پاکستان میں جو وبا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن بہت عرصہ ہو گیا بچے گھر ہیں, تمام جتنے بھی پاکستانیوں کے بچے ہیں وہ گھر ہیں, اور مستقبل بچوں کا بھی خراب ہو رہا ہے, ٹائم سب کا جو ہے ضائع ہو رہا ہے. اور کون فیس پے کرتا ہے؟ آج اتنی مہنگائی ہے, نہ آٹا ملتا ہے نہ چینی ملتی ہے. آگے جو ہے تمام لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. پھر اوپر سے بچے گھر ہیں, بچوں کا بھی بہت بڑا ایشو ہے, تو فیسیں کہاں سے پے کریں؟ فیسیں اس وقت تک پے نہیں کریں گے جب تک اسکول کھولے نہیں جائیں گے. والدین کا بھی موقف جان لیا, ٹیچرز کا بھی موقف جان لیا, اور جو سارے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے جان لیا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ گیا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے والدین کی, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی رائے جانی کہ وہ کس طرح سے مشکلات کا شکار ہیں. فیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے جو حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کوئی پیکیج اناؤنس کرے, یا لاک ڈاؤن کے جو دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو فیسوں کے حوالے سے رعایت کی جائے. اب ہم پہنچے ہیں اسکول مالکان کے پاس. ان سے جانیں گے کہ وہ جو بار بار جو شکایت آ رہی ہے کہ والدین کو کالیں ملائی جا رہی ہیں, والدین کہتے ہیں ہم تنگ ہیں, وجہ کیا ہے. اور اس وقت ملتان کی اگر بات کر لیں تو جو ہم نے پہلے بات کی تو اس حوالے سے جو اسکول مالکان کا یہ کہنا ہے کہ درجنوں اسکول ان کے بند ہو چکے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو بلڈنگز کا کرایہ دینے کے لیے. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ کس طرح ایک اسکول کا سرکل چلایا جاتا ہے, ایک اسکول کے کیا اخراجات ہوتے ہیں, کتنے اخراجات ہونے چاہیے, اور حکومت سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اچھا بتائیے گا, یہ جو آج ہم نے مختلف اسکولز میں گئے, ٹیچر سے بات کی, ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم پر تنخواہ نہیں دی جا رہی. والدین ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار کالنگ کی جا رہی ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم فیس پے کر سکیں. تو پھر کس طرح سے یہ چل رہا ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, تو پھر آج کل کیا صورتحال ہے جو اسکول چلانے کے لیے؟ دیکھیے بلال صاحب, بات یہ ہے کہ ہم جو اسکول مالکان ہیں کوئی ریڈی میڈ اسکول مالک ہی نہیں ہے. ہم ساتھ کے ساتھ والدین بھی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ ہم اساتذہ بھی ہیں کہ ہم خود بھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. اور سب سے مین جو ذمہ داری ہماری کہ ہم ایک اسکول کے مالک ڈائریکٹر ہونے کے ناطے سے ہم اسکول جو رن کر رہے ہیں اس کی مینجمنٹ میں بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تعارف یہ عرض کر دوں کہ ملتان کے ہزاروں اسکول ہیں جن میں سے 200 اسکول مل کر ایک ایسوسیشن سینٹ سٹی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن بنا چکے ہیں ہم. اور یہ جو ایسوسیشن ہے اسی لاک ڈاؤن کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو مسائل حل کرنے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ یہ 200 اسکولوں کی ایسوسیشن کے لوگوں نے, ان کے ڈائریکٹرز نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا اور مجھے پریزیڈنٹ منتخب کیا. میں اس وجہ سے لاک ڈاؤن جو سال ہو چکا ہے اس مسائل سے بخوبی باخبر ہوں. جو پہلا ایکسپیرینس, پہلا لاک ڈاؤن دیکھا, اس کے بعد دوسرا, تیسری بار جو فیز آئی ہے, ویو آئی ہے, تیسرا لاک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں, تو اب تک کتنا امپیکٹ ہو چکا ہے اسکول جو مالکان ہیں, اسکولس جو چلاتے ہیں, ان کے سرکل پر؟ انہوں نے اسٹاف کم کیا, انہوں نے کس طرح مینیج کیا, تو وہ کیا حالات ہیں؟ جی, اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ہم جو اسکول مالکان ہیں ہم والدین سے ڈائریکٹلی فیس لے رہے ہوتے ہیں, اور جب ڈائریکٹلی فیس کسی سے انسان پیسے وصول کر رہا ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. ان کی فیسلٹیز کے لیے جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیمی پروگرس کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. اگر ہم جو بھی وائلیشن سے بچتے ہوئے طریقہ آزما سکتے ہیں ہم آزما رہے ہیں. ہم اسائنمنٹیں بناتے ہیں, ویڈیو کلپس بناتے ہیں, آن لائن اسٹڈی دیتے ہیں, مگر اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں آ رہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ سکولوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ بند کیا جائے, سکولوں کو کھولا جائے. ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے علاوہ دوبارہ نہیں کرتی؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ابھی حالیہ ٹیسٹ کیے گئے, ٹیسٹنگ کی گئی, تو بچوں کے بھی کیسز آ رہے تھے, ٹیچرز کے بھی کیسز آ رہے تھے. ملتان کی بات کریں تو ملتان کی شرح 12% سے زائد تھی. تو اس حوالے سے حکومت اسٹیپ تو لینا تھا, کیونکہ حالات تو مشکل تھے, بچوں کی جو صحت ہے وہ لازمی ہے. دیکھیں کرونا کہاں نہیں ہے. کیا یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اسکول بند رکھنے والی یہ سکولوں میں ہی ہے؟ سکول تو گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے بند ہیں. کیا کرونا کے کیسز کم ہوئے ہیں؟ بنسبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر لاک ڈاؤن لگایا بھی جاتا ہے یکساں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یکساں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس حوالے سے جو آپ نے کنسرن جانے, اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ 19 کو نہم و دہم کے کلاسز ہوں گی, اسکولوں کو ایک جانب اوپن کیا جائے گا, جبکہ پہلی سے لے کر
8वीं तक जो क्लासेस हैं वो बंद रहेंगी, तो ये किस तरह चलेगा? पहली से 8वीं तक बंद रहेंगी, नाम दाम क्लास ओपन रहेगी, तो मैनेज कर लिया कि किस तरह चलाना है? देखिए बिलाल साहब, मैनेज तो हमने पहले से भी किया हुआ है। अब हम मज़ीद ये चाहते हैं कि जिस तरह से 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को खोला गया है, इसी तरह से नीचे वाले को भी जो है PG से लेकर ऑनवर्ड्स हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। हम ये चाहते हैं जिस कमरे में स्पेस है 30 बच्चे की, हम वहाँ 15 बच्चे बिठा सकते हैं फुल SOPs के साथ। जबकि गवर्नमेंट ख़ुद इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि सबसे ज़्यादा SOPs को प्राइवेट इदारों में फ़ॉलो किया गया है। उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि ये इन्होंने किस तरह से इतना बड़ा डिसीजन लिया हो कि कई हफ्तों से जो है पूरा तलीमी सेक्टर को बंद करके रखा हुआ है। लॉकडाउन के हवाले से आप लोगों से इंतज़ामिया की कितनी कोऑर्डिनेशन है जो SOPs के लिए? उसके अलावा कोई ऐसा सेटअप है कि कोई आपकी भी तजावीज़ ली जा सकें, आपको भी किसी स्टेक होल्डर हैं तो आपको भी कहीं बिठाया जा सके, आपकी भी बात सुनी जा सके? सर यही तो अफसोस है, हम यही तो चाह रहे हैं बेसिकली कि हमें बुलाएं, हमने इदारों को मैनेज करना है, हमने चलाना है। हमसे पूछें कि यार हम चलाना चाहते हैं, कोई अच्छी सी हमें दें, कोई आप SOPs को फॉलो करते हुए किस तरह से चला सकते हैं। कभी आज तक इन 1.5 साल मोर देन 1 ईयर हो गया, कभी तक हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया कि आप कैसे चलाना चाह रहे हैं। आप आके देखें मेरी सारी क्लासों में देखें सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी इदारों को बंद करना हमारे। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे अब ये हमारा नया कैंपस है, तकरीबन यहाँ पर 125 के करीब है। मेरे दूसरे इदारे में तकरीबन 350 बच्चे हैं, उसको भी हमने इसी तरह से डिवीज़न में बुलाया हुआ था। बच्चे थोड़े थोड़े करके बुला रहे थे एकदम से। 300 स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचर्स आपने कितने मुख्तस किए? मेरे उस स्कूल में तकरीबन 17 टीचर्स हैं। 17 टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स के, उसके अलावा ये किस तरह मैनेज हो रहे हैं? इसके कुछ देखें, इसीलिए तो हम लोग परेशान। अब हमारा मेजर इशू तो अब पहले जैसे तैसे भी था, किसी भी कोने कुदरे में कहीं बच्चे कुटे थे तो हमने चलाया है सिस्टम। अब प्राइवेट सेक्टर वाला परेशान है इन दिनों में, अब वो अपना सिस्टम नहीं चला पा रहा। अब इनको देने के लिए पे मौजूद नहीं है। पहले वो था कि किसी से एडजस्टमेंट करके इन 2 महीनों में इवन तो रोके हमारे जो किराया मालकान थे उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके अभी भी कुछ पैसे मैंने देने थे उनके, लेकिन इदारे बंद कर दिए गए हैं। अब उनकी मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं। एक को तो मैंने कहा कि यार ये चाबी है, जब तेरा दिल भर ना लगे तो जाके मेरा सामान बाहर निकाल दें। इस तरह की जो हालात हैं उनको फेस करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि कुछ हुकूमत ने लास्ट टाइम रिलीफ की बात की थी। हुकूमत ने आप लोगों के भी कुछ मीटिंग्स और लेटर लिखे गए थे, इसमें कहा गया था कि हम कुछ हद तक एक ये बात चली थी आगे। कोई अभी तक रिस्पांस आया रिलीफ के हवाले से? कोई रिलीफ पैकेज है कोई हुकूमत ने मुतालबा किया? ये सर वो टेबल का वर्क मुकम्मल करके इसको उसी तरह से जो है दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। हालांकि हमने इसके लिए एप्लीकेशन भी जमा कराई, जो भी उन्होंने कहा था हमने उसके ऊपर अमल पैरा भी हुए, लेकिन अभी तक ना कोई रिलीफ दिया गया, ना हमसे रब्ता किया गया। चले हम ये चाहते हैं, ठीक है कोरोना है, हम भी बच्चे हैं, हमारे पढ़ते हैं, हम बीइंग पेरेंट्स बात करें, चलें कोरोना है, कोई तो लहे अमल तय करें, हमें कोई बिला सूद कर्जा मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी ज़रूरियात को मीट कर सकें। इन लोगों को जो जितना भी स्टाफ मेंबर है इनको पे, नॉन टीचिंग स्टाफ के हालात ही ऐसे हैं कि आप सुनेगा आपकी आंखों में से आंसू आ जाए। कि एक मेरे पास मेट ऐसी है जिसकी शोहर को फालिज है, बेटा एक ये माजूर है, मैं उसको कैसे बिठा दूँ घर? मैंने उसको पे देनी, इवन कि मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई भूखे रह गए, लेकिन उस बेचारी का तो घर चलाए ना। आप देखें कि अगर सुबह 7 बजे, आजकल सुबह 6 बजे सूरज निकल रहा है, सुबह 7 बजे अगर हम स्कूल चलाते हैं, 3-3 घंटे की शिफ्टें लगाते हैं तो दिन में 4 शिफ्टें लगा सकते हैं। आप ये देखें कि हमारे स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं, 4 शिफ्टों में सिर्फ 50 रह जाते हैं। अब स्कूल की बंदिश हल नहीं है इसका? स्कूल की बंदिश इसका कतई हल तौर पर हल नहीं है, बल्कि इससे तालीम का जो नुकसान हो रहा है वो सालों में भी पूरा नहीं हो सकता। तालीम दुनिया की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री है और 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से वाबस्ता हैं, 20 लाख टीचर स्कूल से वाबस्ता हैं, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तालीमी बदहाली के धाने पे हम खड़े हो चुके हैं। हम अपने स्कूल में दुनिया में हमारी जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का वो सबसे निचले दर्जे पे है, उसके बावजूद अगर स्कूल बंद रखे जाएंगे तो हम सोचें कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन स्कूल बंद रहेंगे तो क्या मुस्तकबिल होगा? पहले बात की जाती थी क्वालिटी एजुकेशन की, बात की जाती थी कि जो हमारे पसमानदा एरियाज़ हैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन किस तरह दे सकते हैं। अब बात की जा रही है कि जो एजुकेशन है वो किस तरह दे सकते हैं। ये हालात आपने जाने और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने SOPs के हवाले से भी बात की, उसके साथ साथ जो स्कूल्स को मसाइल का सामने है, टीचर को मसाइल का सामने है,
اور جس طرح طلباء نے بات کی کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں, اسکولس کو کتنا مس کر رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال پہ بات کی. جو 19 اپریل کو اسکول کھلنے جا رہے ہیں, ناہم دام کی کلاسز, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کلاسز, کس طرح اسکولوں کو چلایا جائے گا, کیا دوبارہ سے جو کرونا کی لہر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو جو ایک پرائیویٹ سیکٹر جو ایجوکیشن سسٹم کو ایک ریلیف فراہم کر رہا ہے, ایک سپیس دی ہوئی ہے, ایک جگہ دی ہوئی ہے, تو وہ کس طرح کور ہوگی, اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مالکان موجود ہیں اسکولس کے, اس کے علاوہ ٹیچرز موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اچھا بتائیے گا, یہ ہم نے پہلے بھی ٹیچر سے بات کی, ان کا یہ موقف آتا ہے, مالکان کا یہ موقف آتا ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں اسکولس کو چلانے کی, لیکن اب ہماری بس ہو گئی ہے. آپ کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ جی پچھلا سال پورا ہم نے بڑے ٹف ٹائم گزارا ہے. گورنمنٹ ہمیں مختلف مراحل میں کہتی رہی ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہو. تو وہ وقت گزر گیا, جیسے تیسے گزر, اسکول دوبارہ اوپن ہوئے, دوبارہ پھر سے اسکول بند کر دیے گئے. جتنا ایس او پیز کا خیال اسکولوں میں رکھا جاتا ہے, شاید بازاروں میں یا شاپس میں یا مارکیٹوں میں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. حکومت کہتی ہے بچوں کی امیونٹی اتنی کم ہے, ہم رسک نہیں لے سکتے کیونکہ کچھ کیسز بھی سامنے ہیں, تو اس صورتحال میں مینیج تو کرنا ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ اس میں اگر انسٹیٹیوٹس اپنے ایس او پیز کا خیال رکھیں اور کلاسز جو ہے ڈیوائڈ کر دیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, مقصد ہے کہ ایک کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹ ہیں اس کو ہاف کر دیں تو وہ ایزلی 5-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ سکتے ہیں. اور پراپر طریقے سے جب بھی کوئی اسکول میں بچہ آتا ہے تو وہ اپنا ماسک بھی پہن کے آتا ہے اور ایس او پیز کا پورا خیال رکھ کے آتا ہے. اسکول کے باہر اس کو مقصد ٹمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے. کوئی تجویز دی گئی حکومت کو یا حکومت نے فیصلہ ٹھونس دیا لوگوں پہ؟ حکومت نے پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا جی, ہر 10 دن بعد کوئی نہ کوئی نئی پلان کرتے تھے اور اسی طرح یہ دلاسا دے دے کے سال گزار لیا. ہمارے پاس جو فنڈنگ تھی, جو اپنا بجٹ تھا, ایون کہ کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جن بیچاروں نے اپنے گھروں کو سامان تک بیچ کر اپنا روٹی روزی چلایا اور اسٹاف کی سیلری دی. اب بھی حالات اس طرح ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی ایسا ذرائع نہیں ہے کہ ہم ادارے چلا سکیں یا بلڈنگ کے رینٹ دے سکیں یا ہم لوگ اسٹاف کی سیلریاں پراپر طریقے سے. والدین گلا کرتے ہیں کہ بار بار کالیں آتی ہیں, تنگ کیا ہوا ہے, کلاسیں ہوتی نہیں ہیں, آن لائن کے لیے ہمارے پاس موبائل نہیں ہے, تو اسکول کس بیس پہ فیس لیتا ہے؟ جب پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے. ہم پیرنٹس سے فیس نہیں لیتے, اگر ورنہ ہماری مجبوری ہے پیرنٹس سے فیس مانگنا, ریکویسٹ کرنا کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کچھ بجٹ دے دیں تاکہ ہم اپنا سرکل چلا سکیں. اگر فیسز ادا نہیں کی جائیں گی تو یقیناً یہ سرکل نہیں چلے گا. حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جس طرح بات کی جا رہی ہے, جس طرح والدین کے اپنے گلے ہیں, ٹیچرز کے اپنے گلے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی, اسٹاف کہتا ہے کہ ہم اسکول میں کام کرتے ہیں, اب ہمیں وہ والا پیکیج نہیں دیا جا رہا, مالکان کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم نہیں چلتا. تو یہ سارے جو پرابلمس آئے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ آگے جا رہا ہے, تو یہ بات کہاں جا کے رکے گی, یہ کہاں تک یہ معاملہ چلے گا, اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ سر اینڈ فی الحال تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ شاید جو چھوٹے اسکول ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے, اور پاکستان میں 85% اسکول ایسے ہیں جو 500 سے 1500 روپے فیس چارج کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی یہی لوگ ہیں. نہ ہی ہمارے پاس آن لائن تعلیم دینے کی کوئی سہولیات ہیں. ہمارے پاس جو والدین ہیں وہ خاص طور پر وہ درمیانے طبقے کے لوگ ہیں, یہ انتہائی غریب طبقے کے لوگ ہیں جو آتے ہیں, ان میں سے اکثریت کے پاس تو ٹچ موبائل ہی نہیں ہے. موبائل ہے تو نیٹ کی سہولت نہیں ہے, ہم ان کو کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا مستقبل, اپنی خاص طور پر آنے والی نسل کا جو مستقبل وہ بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. حکومت کا اب تک رویہ کیسا چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں اسکول اوپن کیے گئے تو انسٹرکشن آئی کہ ایس او پیز پر, اس وقت بھی جرمانوں کے احکامات جاری کیے گئے, اس وقت کہا گیا کہ ہم سیل کر دیں گے اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا گیا. اس کے 2-3 مہینے اسکول چلے, اس کے بعد پھر لہر آ گئی. تو اب تک حکومت کا رویہ کیسا رہا ہے؟ سر حکومت کا رویہ تو ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ خاص طور پر ایسا ہے جیسے ہم کوئی مجرم ہیں, ہم کوئی کرمینل ہیں, ہم کوئی دہشت گرد ہیں. ہمارے بھی مسائل ہیں, ان کو سنا جائے, ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے. ہم تقریباً آلموسٹ اسکول جو ہیں, یہ اسکول میں ہم کھڑے ہیں یہ کرائے کی بلڈنگ میں قائم ہے, میرا اپنا اسکول کرائے کی بلڈنگ میں قائم ہے, میں 9 لاکھ روپے سالانہ کرایہ دیتا ہوں, میں کہاں سے افورڈ کروں, کہاں سے دوں؟ حکومت کو چاہیے کہ کرائے کی مد میں مالکان کو کوئی احکامات جاری کرے کہ کرائے کم کیے جائیں یا کوئی اس میں 50% لاک ڈاؤن کے دوران معاف کیے جائیں. حکومت کو مالی پیکیج دے دے. کوئی اس طرح کے کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں صرف اور صرف سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی سہولت, کوئی مالی مدد, کوئی پیکج ہمارے لیے نہیں ہے. سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, اسکولس کے رینٹ ادا نہیں کیے جا سکتے. ان حالات میں مالکان کا یہ کہنا ہے کہ رینٹ ادا نہیں کیے جا سکتے تو پھر جو اسٹوڈنٹس یہ تعلیم ہے
ان کا کیا بنے گا, کیا کلاسز وہ چلا سکیں گے, نہیں چلا سکیں گے, جو SOPs ہیں, جو اسکولس کو ایک بنانے کے رولز ہیں, کیا ان کو فالو کیا جا سکے گا, کیا کوالٹی ایجوکیشن دی جا سکے گی, یہ وہ سوالات ہیں. جس طرح بات کی جا رہی ہے, ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے کوالٹی ایجوکیشن کی, ہم بات کرتے تھے کہ ہم نے بچوں کو کس طرح کی تعلیم دینی ہے, ان کو ہم نے کمپیٹ کرانا ہے دیگر شہروں سے, دیگر جو اچھے ادارے ہیں ان سے. اب بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسکول چلائیں کیسے, یہ کیسے حالات ہیں؟ سر حالات تو اس طرح بہت کریٹیکل ہیں کیونکہ فنڈنگ بالکل نہیں ہے اور حکومتی رویہ ہمارے ساتھ بالکل غیر مناسب ہے. سپورٹس کی بات کرتے رہے ہیں حکومت, ہمارے ڈونیشن کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہم فون ہمارے بند ہوتے ہیں, ہم مالکانس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم اس سچویشن میں آ رہے ہیں, نہ ہم آگے جانے کے ہیں نہ پیچھے جانے. کرایہ بار وہ بھی مانگتے ہوں گے, ظاہری سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے. جب وہ مالکان اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے اچھا پھر حکومت کی کاغذات میں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اسکول وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ ادارہ ہے, ان کو ہم نے دیکھنا ہے, ان کو ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. نہیں, وہ ہم خود سے ہی اپنے طور پر جو بھی بن پا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. جہاں تک پیرنٹس کے مطالبات ہیں کہ کلاسز نہیں ہو رہی, آن لائن کلاسز میں بھی وہ جائز ہیں کسی حد تک کیونکہ نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے نہ اویئرنیس ہے. ہم ان کو جو ایپس دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ایپس یوز کرنی ہے تو وہ بھی یعنی والدین سے بات کی, وہ تو کہتے ہیں ایک موبائل ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ چلا جاتا ہے باہر کمانے کے لیے, بچوں کو اسے کیا بنائیں, ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل وہ اپنے طور پہ بالکل جائز ہیں, ہم اپنے طور پہ جائز ہیں, ہم اپنی طرف سے سہولیات دینے کو تیار ہیں پیرنٹس کو, لیکن جب وہ اویئر ہی نہیں ہیں, ہم نے سیشنز کرانے کی کوشش کی ہے, ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے, ایٹ دا اینڈ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہم بچوں کو موبائل بھی نہیں دے سکتے, یا ہمارے پاس ایک گھر میں موبائل ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نے آپ کے سر پر ہاتھ نہ رکھا تو یہ طبقہ جو کمیونٹی لاکھوں بچوں کو تعلیم دے رہی ہے کم پیسوں میں, تو وہ کافی زیادہ متاثر ہوگی؟ سر آپ پنجاب میں 1 لاکھ رجسٹر اسکول ہے, 20,000 اسکول بند ہو چکا ہے, جو 20,000 اسکول بند ہو چکا ہے, اب مزید بند ہونے کے دہانے پہ کھڑے ہیں. اگر حکومت سپورٹ نہیں کرتی تو میں کہہ رہا ہوں ایوریج کیا ہائی ایوریج اسکول بھی بند ہونے کے چانسز ہیں. یقیناً یہ سارے حالات آپ نے جانے, جو ٹیچرز کی بات تھی, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی بات تھی, اس کے علاوہ اسکول چلانے کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ نے جانے. حکومت کی جانب سے اس وقت تک کوئی ریلیف فراہم کرنے کی جو امکانات ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر سپورٹ نہ کیا گیا تو کئی اسکول جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں اس حوالے سے بھی سب کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کا کیا حال ہے. آج کے پروگرام میں جس طرح ہم نے بات کی تو اس حوالے سے مطالبہ یہی کیا گیا جا رہا ہے ہر جانب سے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے SOPs ایک جانب, لیکن سکولز کے اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی بنائی جائے, اور جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.